ہیری پوٹر اور پارس پتھر کا راز 7واں باب بولتی ٹوپی کی آزمائش۔ دروازہ جھولتا ہوا ایک دم کھل گیا۔ وہاں سیاہ بالوں والی ایک دراز کا جادوگرنی سبز لمبے چوغے میں ملبوس کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بہت کھٹور تھا اور اسے دیکھ کر ہیری کے ذہن میں جو پہلا خیال لپکا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کھلواڑ درست نہیں ہوگا۔ پروفیسر میکگوناگل، سال اول کے بچے پہنچ گئے ہیں، ہیگرڈ نے نرم لہجے میں کہا۔ شکریہ ہیگرڈ، یہاں سے انہیں میں لے جاؤں گی، پروفیسر میکگوناگل نے جواب دیا۔ اس نے دروازے کو چوڑے انداز میں کھول دیا۔ سال اول کے بچے کئی قطاروں میں اندر داخل ہونے لگے۔ پہلا داخلی ہال اتنا بڑا تھا کہ ڈرسلی خاندان کا پورا گھر اس میں سما سکتا تھا۔ گرنگٹس کی طرح یہاں بھی پتھر کی دیواروں پر جلتی ہوئی مشعلیں روشن تھیں۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ اسے نگاہوں کے احاطے میں لانا ممکن نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں سے بالائی حصے میں جانے کے لیے سنگ مرمر کی شاندار سیڑھیاں ان کے سامنے موجود تھیں۔ سخت پتھریلے فرش پر وہ لوگ پروفیسر میکگوناگل کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ دائیں طرف موجود ایک بڑے دروازے کے عقب سے ہیری کو سینکڑوں بچوں کی دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لگتا تھا اسکول کے باقی بچے وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ پھر پروفیسر میکگوناگل سال اول کے بچوں کو اس دروازے کی طرف نہیں لے گئیں جہاں پہلے دوسرے بچے موجود تھے، لیکن انہیں اس دروازے کے قریب ایک چھوٹے خالی کمرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ سب بچے خاموش تھے، وہ ایک دوسرے کے کاندھوں سے کندھے ملائے کھڑے تھے۔ ان کی نظروں میں پریشانی کے بادل رقص کر رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر وہاں کھڑے کیے جانے کا مقصد جاننے کے لیے بے تاب تھے۔ عموماً انہیں اتنا قریب قریب کھڑا ہونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے کھڑے تھے۔ ہاگورڈ میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، پروفیسر میکگوناگل کی کڑکتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ سالانہ ایام کے آغاز کی تقریب ضیافت کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ لوگ بڑے ہال میں اپنی نشستوں پر بیٹھ سکیں، آپ کو اپنے فریق کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے کیونکہ جب تک آپ یہاں رہیں گے تب تک آپ کا فریق ہاگورڈ میں آپ کے گھر جیسا ہوگا۔ تمام طلباء و طالبات ایک خاندان کی طرح آپس میں برتاؤ رکھیں گے۔ آپ لوگ اپنے فریق کے باقی بچوں کے ساتھ جماعتوں میں بیٹھیں گے، اپنے فریق کے مخصوص احاطے میں سوئیں گے اور فریق کے مخصوص ہال میں اپنا خالی وقت گزاریں گے۔ غور سے سن لیجئے، ہاگورڈ میں کل 4 فریق ہیں: گریفنڈور، ہفلپف، ریون کلا اور سلیدرن۔ ہر فریق کا ایک شاندار ماضی ہے اور ہر ایک میں سے بہترین جادوگر اور جادوگرنیاں نکلے ہیں۔ جب تک آپ ہاگورڈ میں رہیں گے آپ کو اپنا برتاؤ عمدہ اور دوستانہ رکھنا ہوگا۔ اچھے برتاؤ کے صلے میں آپ کو شاباشی کے پوائنٹس دیے جائیں گے اور قوانین شکنی اور ناپسندیدہ حرکات پر پوائنٹس تفریق کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ کسی ایک طالب علم یا طالبہ کی غلط حرکت کا خمیازہ پورے فریق کو بھگتنا ہوگا۔ سال کے آخر میں تمام پوائنٹس کو شمار کیا جائے گا اور جس فریق کے سب سے زیادہ پوائنٹس ہوں گے انہیں عمدہ کارکردگی اور اصول و ضوابط کی پابندی پر ہاؤس کپ دیا جائے گا، جو کہ کسی مستحسن اعزاز سے کم نہیں ہوگا۔ مجھے توقع ہے کہ آپ جس بھی فریق میں جائیں گے اس کے لیے فخر کا باعث ثابت ہوں گے۔ انتخاب کا مرحلہ پورے اسکول کے سامنے طے پائے گا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی شروعات ہو جائے گی۔ میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتی ہوں کہ آپ لوگ انتظار کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ پروفیسر میکگوناگل کی آنکھیں ایک پل کے لیے نیول کے چوغے پر جا کر رکیں جو اس کے بائیں کان کے نیچے بندھا ہوا تھا، اور پھر رون کے ناک پر لگے ہوئے سیاہ دھبے پر۔ ہیری گھبرا کر اپنے بالوں کو سنوارنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب ہم آپ کے لیے تیار ہو جائیں گے تو میں واپس آؤں گی، پروفیسر میکگوناگل نے کہا۔ برائے کرم خاموشی سے یہاں انتظار کیجیے۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ہمیں فریق کے لیے کیسے چنا جائے گا؟ ہیری نے تھوک نگلتے ہوئے رون سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی طرح کا امتحان ہوتا ہوگا۔ فریڈ نے کہا تھا کہ اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مذاق کر رہا تھا، رون نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہیری کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ امتحان؟ اور وہ بھی پورے اسکول کے سامنے؟ مگر اسے تو رتی بھر بھی جادو نہیں آتا۔ اف خدایا، اسے نہ جانے کیا کر کے دکھانا پڑے۔ یہاں قدم رکھتے ہوئے اس نے کسی ایسی چیز کی توقع ہی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے چاروں طرف فکر مندی سے دیکھا۔ وہاں موجود سبھی بچے سہمے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کوئی بھی زیادہ بول نہیں رہا تھا سوائے ہرمائنی گرینجر کے، جو اپنے سیکھے ہوئے جادوئی کلمات کو بہت تیزی سے دہرا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اسے نہ جانے کون سے جادوئی کلمے کا استعمال کرنا پڑ جائے۔ ہیری نے بہت کوشش کی کہ ہرمائنی کی باتوں کی طرف اس کا دھیان نہ جائے۔ وہ کبھی اتنا زیادہ گھبرایا نہیں تھا، کبھی بھی نہیں۔ جب اسے انکل ورنن کے پاس اسکول کا وہ شکایتی کارڈ لے جانا پڑا جس میں لکھا تھا کہ اس نے نہ جانے کیسے اپنے استانی کے پرس کو سیاہ سے نیلا کر دیا تھا، وہ تب بھی نہیں گھبرایا تھا۔ اس کی آنکھیں دروازے پہ جمی ہوئی تھیں۔ کسی بھی لمحے پروفیسر میکگوناگل واپس لوٹ سکتی تھیں اور اس کی قسمت کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایسا کچھ ہوا جس کی وجہ سے وہ ہوا میں 1 فٹ اوپر اچھل گیا۔ اس کے پیچھے کچھ بچے چیخ اٹھے، کیا حماقت ہے! اس نے زور سے سانس لی۔ اس کے آس پاس کھڑے بچوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ لگ بھگ 20 سفید بھوت عقبی دیوار سے ہوا میں تیرتے ہوئے اندر آ گئے تھے۔
سچے موتیوں کی طرح سفید اور کچھ حد تک شفاف، جن کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ بھوت کمرے میں تیرتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور سال اول کے بچوں کی طرف بالکل ان کی توجہ نہیں تھی۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ راہب کی طرح دکھائی دینے والا فربا اور پستہ قامت بھوت کہہ رہا تھا، میرے دوست راہب، کیا ہم نے پیوس کو وہ سارے موقع نہیں فراہم کیے ہیں جو اسے ملنے چاہیے تھے؟ وہ ہم سب کا نام بدنام کر رہا ہے اور آپ کو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ سچ مچ کا بھوت بھی نہیں ہے۔ میں تو یہی کہوں گا۔ اچانک اس کی نظر بچوں پر پڑی تو وہ چونک کر بولا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گلو بند اور چست کپڑوں میں ملبوس ایک بھوت نے سال اول کے طالبہ کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، یہ یقیناً نئے طلبہ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کو فریق میں منتخب کرنے سے پہلے یہاں کھڑا کیا گیا ہے۔ اس موٹا پستہ قامت راہب بھوت نے مسکرا کر پوچھا۔ کچھ بچوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگوں سے حفل پف کے ہال میں ملاقات ہوگی، اس پستہ قامت موٹے بھوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی وقت کمرے میں ایک تیکھی آواز گونجی، اب چلیے، انتخاب کا مرحلہ کچھ ہی لمحوں میں شروع ہوا جاتا ہے۔ پروفیسر میگونگل لوٹ آئی تھیں۔ ایک ایک کر کے سبھی بھوت سامنے والی دیوار میں تیرتے ہوئے داخل ہو گئے۔ آپ لوگ قطار بنا لیں اور میرے پیچھے پیچھے آئیں، پروفیسر میگونگل نے کہا۔ ہیری کا بہت برا حال تھا، اس کے پاؤں جیسے منو وزنی ہو گئے تھے۔ ہیری کسی ریت کے بھورے کی طرح لڑکتا ہوا آگے بڑھا اور قطار میں اس لڑکے کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا جس کے بال ریت کی مانند سرمئی تھے۔ رون جلدی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ پھر وہ لوگ کمرے سے باہر نکل کر بڑے دوہرے دروازے کی طرف بڑھنے لگے جہاں سے اب بھی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب ہیری دروازہ پار کر کے بڑے ہال میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہیری نے کبھی خواب میں بھی اتنی دلکش، حیرت انگیز اور تابناک جگہ کا تصور نہیں کیا تھا۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں موم بتیاں روشن تھیں جو ان 4 لمبی میزوں کے بالکل اوپر ہوا میں معلق تیر رہی تھیں، جہاں باقی طلباء نشستیں سنبھالے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان میزوں پر چمکتی ہوئی سنہری طلائی پلیٹیں اور پیالے رکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس ہال کے طول عرض کو دیو قامت بحری جہاز سے تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ ہال کے آخری حصے میں ایک بڑا چبوترا تھا جس پر ایک لمبی میز بچھی ہوئی تھی اور وہاں نفیس کرسیوں پہ کچھ لوگ بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ ہیری نے سوچا کہ وہ یقیناً ہاگورٹ اسکول کے اساتذہ ہی ہو سکتے ہیں۔ پروفیسر میگونگل سال اول کے بچوں کو چبوترے تک لے گئیں تاکہ وہ لوگ باقی طلباء کے بالکل سامنے کھڑے ہو سکیں۔ ان کا چہرہ طلباء کی طرف کر دیا گیا تھا اور ان کی پشت پر تمام اساتذہ موجود تھے۔ ان لوگوں کو گھورنے والے سینکڑوں چہرے موم بتیوں کی زرد ہلتی ہوئی روشنی میں زرد لالٹینوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ طلباء کے بھیڑ کے درمیان کہیں کہیں سفید دھند اور چاندی کی طرح چمکتے ہوئے بھوت بھی نظر آ رہے تھے۔ گھورتی ہوئی آنکھوں سے بچنے کے لیے ہیری نے اپنا چہرہ اوپر کی طرف اٹھا لیا تاکہ وہ ان کی چپتی ہوئی نگاہوں سے بچ سکے۔ اوپر چمکتے ہوئے ستاروں سے بھری ہوئی چھت نظر آئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہال کی دیواریں کھلے آسمان میں کہیں جا کر گم ہو گئی ہوں۔ اس نے ہرمائنی گرینجر کو بڑبڑاتے ہوئے سنا جو کہہ رہی تھی، اس پر جادو کیا گیا ہے تاکہ یہ باہر کے آسمان کی طرح دکھائی دے۔ ہاگورٹ کا پس منظر نامی کتاب میں نے یہ پڑھا ہے۔ یہ یقین کرنا محال تھا کہ اوپر چھت تھی یا نہیں، کیونکہ لگ تو ایسا ہی رہا تھا جیسے بڑا ہال سیدھا آسمان میں کھلتا تھا۔ جب پروفیسر میگونگل نے بنا کچھ کہے 4 پیروں والا ایک اسٹول سال اول کے بچوں کی قطار کے سامنے رکھ دیا تو ہیری نے جلدی سے سر جھکا کر نیچے کی طرف دیکھا۔ اسٹول کے اوپر پروفیسر میگونگل نے جادوگرنیوں کی ایک پرانی ٹوپی رکھ دی جس کی نوک ابھری ہوئی تھی۔ یہ ٹوپی کسی قدر خستہ حال نظر آتی تھی، میلی کچیلی، اور اس میں بہت سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ ہیری نے اسے دیکھ کر سوچا کہ آنٹی پیٹونیا تو کبھی بھی اس ٹوپی کو اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت ہی نہیں دیں۔ شاید ان لوگوں کو ٹوپیوں میں سے خرگوش نکال کر دکھانا ہوگا۔ ہیری کا تخیل اس کے قابو سے باہر نکلنے لگا تھا۔ یہی ہو سکتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ہال میں بیٹھے سبھی لوگ ٹوپی کی طرف گھور رہے تھے، اس لیے وہ بھی اس کی طرف گھورنے لگا۔ کچھ لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر ٹوپی نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور اس کی بالائی سلائی چوڑی کھل گئی جیسے یہ اس کا منہ ہو، اور پھر ٹوپی نے بے ڈنگی آواز میں گانا شروع کر دیا۔ تمہیں شاید لگے گا کہ میں خوش شکل نہیں ہوں، مگر تم اپنی آنکھوں کے دیکھے پر مت کرو اعتبار۔ مجھ سے زیادہ سمجھدار ٹوپی ڈھونڈے نہ ملے گی۔ چاہے تم آسمان کو چھو لو، چاہے تم لو زمین کھنگال، چاہے پاس تمہارے ہو باؤلر کا دمکتا سیاہ ہیٹ، یا پھر ہوں تمہارے پاس ریشمی اور اونچی ٹوپیاں، میں ہوں ہاگورٹ کی منتخب کرنے والی ٹوپی۔ ان سب سے ہوں میں زیادہ اہم اور اچھی۔ تمہارے دماغ میں جو ہے وہ مجھ سے نہیں چھپا۔ بولتی ٹوپی سب دیکھ سکتی ہے، یہ مانے ہے ہوا، اس لیے مجھے پہن لو، میں تمہیں دوں گی بتا کس کس فریق میں تمہیں مجھے رکھنا ہے روا۔ کنکھیوں مت گھورو مجھے، بلکہ یہ سب جان لو، جو جو خوبیاں میں دیکھ سکتی ہوں اسے تم مان لو۔ تمہیں بھیجا جا سکتا ہے شیردل گریفنڈور میں،
ان کی ہمت، حوصلگی اور دلداری کو پہچان لو جو تمہیں ہمیشہ الگ کرتا ہے دوسروں سے۔ گریفنڈور کی ان خوبیوں کو پلے باندھ لو۔ تمہیں بھیجا جا سکتا ہے حفل پف فریق میں، راست گوئی، حب، وفا شعاری کے شفیق میں۔ حفل پف کے بچے ہوتے ہیں ہمیشہ سچے، محنت سے نہیں چوکتے مستقبل یا عتیق میں۔ یا تمہیں مل سکتی ہے ریون کلو کی سمجھداری، تیز دماغ، فہم و فراست اور سچی دیانت داری۔ حاضر جواب ملیں گے وہاں پر تمہیں سب لوگ، بزلہ سنجی راست کوئی کی جنہیں ہے بیماری۔ یا پھر قسمت کھل سکتی ہے سلیدرن میں بھی، سچے دوستوں، اعلیٰ اذہان کے آنگن میں بھی۔ چالاکی، عیاری، بے مثل تعلیم سے مالا مال، اچھے برے کی تمیز سمجھائے کندن میں بھی۔ جلدی مجھے سر پر پہن لو، ڈرو مت مجھ سے، تم ہمیشہ ہی محفوظ رہو گے، فکر مت مجھ سے۔ تم ہو تمہاری دوست اور تمہاری رہبر، مستقبل کے فیصلے حاصل کر لو مجھ سے۔ جب بولتی ٹوپی نے اپنا گیت پورا کیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ٹوپی نے چاروں میزوں کی طرف دیکھ کر اپنا سر جھکا کر شکریہ ادا کیا اور خاموشی سے اسٹول پر گر گئی۔ تو ہمیں صرف ٹوپی پہننا ہوگی؟ رون نے ہیری سے بڑبڑا کر کہا۔ میں فریڈ کو جان سے مار ڈالوں گا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اذیت ناک مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ ہیری دل ہی دل میں ہنس دیا۔ ہاں، ٹوپی پہننا جادوئی کلمے پڑھنے سے لاکھ درجے اچھا تھا، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ تنہائی میں ٹوپی پہن سکتا۔ کاش ٹوپی پہنتے وقت اسے اتنے سارے لوگ نہ دیکھ رہے ہوتے۔ اسے لگ رہا تھا کہ ٹوپی نے ان لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں لگائی رکھی تھیں۔ ہیری کو اس وقت ایسا محسوس ہوا کہ وہ نہ تو واقعی بہادر ہے، نہ ہی حاضر جواب، یا نہ ہی چالاک۔ اگر ٹوپی نے ڈرے ہوئے لوگوں کے لیے الگ فریق بنایا ہوتا تو اس کے لیے وہی فریق موزوں ہوتا۔ پروفیسر میک گوناگل ہاتھ میں چرمئی کاغذ کا لمبا گولا لے کر آگے بڑھی۔ جب میں آپ کا نام پکاروں تب آپ آ کر ٹوپی پہنیں گے اور اسٹول پر بیٹھ جائیں گے تاکہ آپ کو منتخب کیا جا سکے۔ انہوں نے ایک نام پکارا، ہینا ایبرٹ۔ گلابی چہرے، لمبی چوٹی اور بھورے بالوں والی ایک لڑکی قطار سے باہر نکلی۔ اس نے ٹوپی پہنی اور اسٹول پر بیٹھ گئی۔ ٹوپی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی اور پھر ایک پل بعد ٹوپی چلائی، حفل پف۔ جب ہینا دائیں طرف کی حفل پف کی میز پر بیٹھنے کے لیے چلی گئی تو وہاں سے تالیوں اور خوشی میں چلانے والوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ہیری نے دیکھا کہ ایک موٹا اور پستہ قامت بھوت ہینا کی طرف دیکھ کر خوشی سے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ سوزن بونز، پروفیسر میک گوناگل کی آواز سنائی دی۔ حفل پف، ٹوپی ایک بار پھر چلائی اور سوزن بھی ہینا کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے چل دی۔ ٹیری بوٹ، ریون کلو، ٹوپی چلائی۔ اس بار بائیں طرف سے دوسری میز پر تالیاں بجنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ٹیری کے پاس آنے پر ریون کلو کے کئی طلبہ اس کے لیے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مینڈی بروکل ہرسٹ، پروفیسر میک گوناگل بولی۔ وہ بھی ریون کلو میں چلا گیا، لیکن لیونڈر براؤن پہلی نئی گریفنڈور فریق کی طالبہ منتخب ہوئی اور سب سے بائیں طرف کی میز پر خوشی کا شور گرج اٹھا۔ ہیری دیکھ رہا تھا کہ رون کے جڑواں بھائی سیٹی بجا رہے تھے۔ ملیسینڈ بلسٹراڈ پہلے سلیدرن کی طالبہ منتخب ہوئیں۔ شاید سلیدرن کے بارے میں اس نے جو سنا تھا اس کی وجہ سے یہ ہیری کا تصور ہوا، لیکن اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ سلیدرن کے طلبہ برے دکھائی دے رہے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کے پرانے اسکول میں کھیل کود کے وقفے میں کھلاڑی بانٹتے وقت کیا ہوتا تھا۔ اسے ہمیشہ سب سے آخر میں منتخب کیا جاتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اچھا نہیں کھیلتا تھا، بلکہ اس لیے کوئی بھی ڈڈلی کے سامنے یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتے تھے۔ جسٹن فنچ، حفل پف۔ ہیری نے دیکھا کہ کئی بار ٹوپی فریق کا نام کا اعلان فوراً ہی کر دیتی تھی اور کئی بار اسے فیصلہ کرنے میں تھوڑا وقت لگتا تھا۔ شیمس فنیگن، جو قطار میں ہیری کے آگے کھڑا ریت جیسے بھورے بالوں والا لڑکا تھا، اسٹول پر قریباً 1 منٹ تک بیٹھا رہا اور اس کے بعد ٹوپی نے اسے گریفنڈور میں منتخب کر لیا۔ ہرمائنی گرینجر، ہرمائنی لگ بھگ دوڑتی ہوئی اسٹول تک پہنچ گئی اور اس نے بے تابی سے اپنا سر ٹوپی میں گھسا دیا۔ ہیری کو اس کا یہ انداز دیکھ کر کسی قدر حیرت ہوئی تھی۔ گریفنڈور، ٹوپی نے چلا کر کہا۔ نہ جانے کیوں رون کے منہ سے آہ نکل گئی۔ ہیری کے دل میں ایک دہشت انگیز خیال اود کر آیا، کیونکہ جب کوئی بہت گھبرایا ہوا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ہمیشہ ڈراؤنے خیالات ہی آتے ہیں۔ تب کیا ہوگا اگر اسے منتخب ہی نہ کیا جائے؟ کیا ہوگا اگر وہ ٹوپی کو اپنی آنکھوں کے سامنے لگا کر بہت دیر تک بیٹھا رہے اور کچھ دیر بعد پروفیسر میک گوناگل اس کے سر سے ٹوپی ہٹا کر یہ کہیں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے اور اسے واپس ریل گاڑی میں بیٹھ کر گھر روانہ ہو جانا چاہیے؟ جب مینڈک گم کرنے والے لڑکے نوئل لانگ باٹم کا نام لیا گیا تو وہ اسٹول تک جاتے وقت گر پڑا۔ ٹوپی کو نیول کے بارے میں فیصلہ کرنے میں بہت دیر لگی۔ جب وہ آخرکار گریفنڈور کا نام چلائی تو نوئل اسے اتارے بغیر ہی دوڑ پڑا۔ ہر طرف قہقہوں کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وہ ندامت سے واپس لوٹا۔ اس نے ٹوپی مراک میکڈل کو دے دی۔
جب مل فوائے کا نام پکارا گیا تو وہ اکڑتے ہوئے انداز میں آگے بڑھا اور اس کی خواہش کے عین مطابق فیصلہ ہوا۔ ٹوپی نے اس کے سر کو بنا چھوئے ہی چیختے ہوئے سلیدرن کا نام پکارا۔ مل فوائے اپنے دوستوں کریب اور گوئل کے پاس چلا گیا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اب زیادہ لوگ نہیں بچے تھے۔ مون، نوٹ، پارکنسن، پھر جڑواں بہنوں کی جوڑی پاٹیل اور پاٹیل، پھرسلی اینڈ پارکس اور آخر کار ہیری پوٹر۔ ہیری پوٹر! پروفیسر میگونیگل نے اس کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے پکارا۔ جب ہیری پوٹر آگے آیا تو اچانک ہال میں سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پورے ہال میں آگ سلگنے لگی، جیسے ہلکی ہلکی آوازیں بھن بھنا رہی تھیں۔ کیا کہا؟ پوٹر؟ ہیری پوٹر؟ کیا یہ سچ ہے؟ ہیری نے ٹوپی کو اپنی آنکھوں کے اوپر چڑھانے سے پہلے جو آخری منظر دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہال کے لوگ اسے ٹھیک طرح سے دیکھنے کے لیے اپنی اپنی گردنیں اونچی کر رہے تھے۔ اگلے پل وہ ٹوپی کے سیاہ اندرونی حصے کو گھور رہا تھا اور دھڑکتے ہوئے دل سے اس کے اعلان کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے کان میں ایک دھیمی سی آواز پڑی۔ مشکل ہے، بہت مشکل، کافی ہمت دکھائی دیتی ہے، دماغ بھی تیز ہے تمہارا، بہت خوبیاں ہیں تمہارے اندر، اف خدایا، ہاں، اپنی شناخت پیدا کرنے کا ارادہ بھی ہے، یہ بہت ہی دلچسپ ہے، تو میں تمہیں کہاں بھیجوں؟ سلیدرن نہیں، سلیدرن نہیں۔ ہیری نے اسٹول کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے سوچنا شروع کر دیا۔ سلیدرن نہیں؟ دھیمی آواز میں تعجب کا عنصر تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ سوچ لو، تم بلندیوں کو چھو سکتے ہو اور عظمت پانے کی ساری خوبیاں تمہارے اندر پوشیدہ ہیں، اور سلیدرن تمہاری قابلیت کو نکھارنے میں معاونت دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں کس فریق میں منتخب کروں؟ ٹھیک ہے، گریفنڈور۔ ہیری نے یہ سن لیا تھا کہ بولٹی ٹوپی نے آخری الفاظ نہایت بلند آواز میں کہے تھے، جو یقیناً ہال میں بیٹھے ہر فرد کو سنائی دیے ہوں گے۔ اس نے سر پر سے ٹوپی اتاری اور کانپتے ہوئے قدموں سے گریفنڈور کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ گریفنڈور میں منتخب ہو جانے اور سلیدرن میں نہ بھیجے جانے پر وہ اس قدر خوش تھا کہ اس کے اندر راحت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ اس کی توجہ اس طرف جا ہی نہیں سکی کہ اس کے منتخب ہونے پر سب سے زیادہ تالیاں بج رہی تھیں۔ گریفنڈور کا مانیٹر پرسی اٹھا اور اس نے ہیری سے بڑے جوش و خروش سے ہاتھ ملایا، جبکہ جڑواں ویزلی بھائی زور سے چیخے، ہمیں ہیری پوٹر مل گیا، ہمیں ہیری پوٹر مل گیا۔ ہیری اس گلو بند پہنے ہوئے بھوت کے سامنے بیٹھ گیا جسے وہ پہلے دیکھ چکا تھا۔ بھوت نے خوشی سے اس کا بازو تھپ تھپایا اور ہیری کو اچانک ایسا ڈراؤنا احساس ہوا جیسے اس نے اپنا ہاتھ برف کے پانی سے بھری بالٹی میں ڈال دیا ہو۔ اب وہ اونچو اسٹول کو ٹھیک طرح سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کے سب سے قریب والے کنارے پر ہیگرڈ بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ ہیری اور ہیگرڈ کی نظریں جب ملی تو ہیگرڈ نے اپنا انگوٹھا اوپر کر کے اسے مبارکباد دی۔ ہیری نے جواباً چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی اور وہاں اونچے اسٹول کے بالکل عقب میں ایک بڑی سنہری کرسی پر ایلبس ڈمبلڈور بیٹھے دکھائی دیے۔ ہیری نے انہیں فوراً ہی پہچان لیا تھا کیونکہ وہ ریل گاڑی میں چاکلیٹی مینڈک والے کارڈ میں ان کی متحرک تصویر دیکھ چکا تھا۔ ڈمبلڈور کے چاندی جیسے بال پورے ہال میں اکلوتے منفرد تھے جو بھوتوں جتنے چمک رہے تھے۔ ہیری نے پروفیسر کوئرل کو بھی پہچان لیا تھا جو اپنی گھبراہٹ کے ساتھ وہاں برجمان تھے۔ ہیری ان کے ساتھ لیکی کالڈرن میں ملاقات کر چکا تھا۔ سر پر بھاری بھرکم ارغوانی رنگ کی پگڑی پہنے ہوئے وہ اس وقت بڑے عجیب دکھائی دے رہے تھے۔ ان منتخب کیے جانے والے بچوں میں صرف 3 لوگ ہی باقی تھے۔ ڈین تھامس ایک سیاہ فام لڑکا تھا جو کہ رون کی طرح نکلتے ہوئے قد کا مالک تھا۔ اس کے ساتھ رون کھڑا تھا، اس کا چہرہ ابھی تک فخ پڑا تھا، اور تیسری لڑکی لیزا ٹریپین تھی۔ لیزا ٹریپین کو ریون کلاو کے لیے منتخب کیا گیا۔ پھر رون کی باری آئی، اس کا چہرہ اب پیلا سبز ہو گیا۔ ہیری نے میز کے نیچے اپنی انگلیاں آپس میں باندھ لیں اور ایک سیکنڈ بعد ٹوپی نے چلا کر گریفنڈور کا اعلان کیا۔ جب رون اس کی پاس والی نشست پر دھم سے بیٹھ گیا تو باقی لوگوں کے ساتھ ہیری نے بھی زور زور سے تالیاں بجائیں۔ شاباش، بہت اچھے رون، پرسی ویزلی جوشیلے انداز میں کہا۔ ویزلی جڑواں بھائیوں نے شرارتی انداز میں رون کو چھیڑا۔ رون ان کی طرف دیکھ کر آگ بگولا سا ہو گیا۔ پھر ڈین تھامس بھی گریفنڈور فریق میں ہی منتخب کیا گیا۔ پروفیسر میگونیگل نے چرمئی کاغذ کی گولی کو لپیٹا اور بولتی ٹوپی اٹھا کر چلی گئی۔ ہیری نے اپنی خالی سنہری پلیٹ کی طرف دیکھا۔ اسے اب جا کر اس بات کا احساس ہوا کہ اسے کس قدر بھوک لگی ہوئی تھی۔ پیٹ میں بھوک کے مارے مڑوڑ اٹھ رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کدو کے سموسے کھائے ہوئے صدیاں بیت چکی تھیں۔ اسی وقت ایلبس ڈمبلڈور اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سب طلباء کی طرف دیکھ کر دھیمے انداز میں مسکرا رہے تھے۔ ان کے دونوں بازو پہلوؤں میں اٹھے ہوئے تھے۔ ان کا سفید لہراتا ہوا چوغا ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ آسمان کی بلندیوں میں کھڑے ہوں۔ ان کے چہرے پر ایسے جذبات کی جھلک عیاں تھی جیسے انہیں طلباء کے معصوم چہروں کو دیکھ کر بےحد خوشی اور فرحت مل رہی ہو۔ ان کے لہراتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ خوش آمدید، انہوں نے اپنی گھمبیر آواز میں کہا۔ ہاگورڈ میں نئے سال کے لیے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
اس سے پہلے کہ ہم لوگ ضیافت سے لطف اندوز ہوں، میں چند الفاظ کہنا چاہوں گا، اور وہ الفاظ یہ ہیں: احمق، سوجی ہوئی آنکھیں، متفرق جذبات اور تکلیف۔ آپ سب کا شکریہ۔ وہ اپنی نشست پر واپس بیٹھ گئے۔ سب لوگوں نے خوش ہو کر تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ ہیری کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا کہ اس کی بات پر ہنسنا چاہیے یا نہیں۔ کیا وہ تھوڑے سے پاگل ہیں؟ ہیری نے پرسی سے سرگوشی سے پوچھا۔ پاگل؟ پرسی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ہلکے پھلکے انداز میں کہا، وہ جوہر قابل ہیں، دنیا کے بہترین جادوگر، لیکن ہاں وہ تھوڑے سے کھسکے ہوئے ضرور ہیں۔ تم آلو لینا پسند کرو گے ہیری؟ ہیری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے سامنے کی پلیٹیں اب رنگ برنگے کھانوں سے لبریز دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے ساری من پسند چیزیں ایک ہی میز پر پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ بھنے گائے کے گوشت کے پارچے، بھنے سالم مرغ، بکرے کی چانپیں، لذیذ قیمہ، مٹن کڑی، تکے کباب، مچھلی کے قتلے، ابلے آلو، بھنے سالم آلو، تلے ہوئے پرندے، مٹر کے دانے، گاجریں، شوربہ، یخنی، چپس اور ٹماٹر کی چٹنی، اس کے علاوہ کسی عجیب طرز کے پودینے والے ہیم برگر۔ ڈرسلی گھرانے میں ہیری کو پوری طرح بھوکا تو نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن اسے اس کی پسندیدہ چیزیں کھانے کے لیے بھی نہیں دی جاتی تھیں۔ ہیری کو جو چیز سچ مچ چاہیے ہوتی تھی اسے ڈڈلی ہمیشہ لے لیتا تھا، چاہے اسے کھانے کے بعد وہ بیمار ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ ہیری نے اپنی پلیٹ میں مٹن کڑی کے علاوہ باقی سب چیزیں تھوڑی تھوڑی ڈالیں اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ سب اشیاء بیحد لذیذ اور خوش ذائقہ تھیں۔ دیکھ کر اچھا لگتا ہے، گلابی گلوبن پہنے ہوئے بھوت نے دکھ بھری آواز میں کہا، جو ہیری کو گوشت کے پارچے کو کاٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ نہیں کھا سکتے؟ نہیں، گزشتہ 400 سالوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، بھوت نے کہا۔ ظاہر ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی کمی اکثر ستاتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ میرا نام سر نکولس ڈے ممسی پورگن ٹن ہے اور میں گریفنڈور ہال کا بھوت ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کون ہیں، رون نے اچانک کہا۔ میرے بھائیوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ لگ بھگ سرکٹے بھوت ہیں۔ میں چاہوں گا کہ تم مجھے سر نکولس ڈے ممسی کے نام سے ہی پکارو، بھوت نے تھوڑا تنک کر کہا، لیکن ریت جیسے بالوں والا سیمس فنیگن درمیان میں ہی بول پڑا، لگ بھگ سرکٹا؟ کوئی آدمی لگ بھگ سرکٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سر نکولس کے چہرے پر ناخوشگوار کیفیت چھا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گفتگو اس منزل کی طرف نہیں بڑھ رہی تھی جس کی جانب وہ اسے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس طرح، سر نکولس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا بایاں کان پکڑا اور اسے جھٹکا دیا۔ اس کا پورا سر اکھڑ کر گردن کے پاس سے لٹک گیا اور کندھوں پر گر پڑا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی قبضے کے سہارے جھول رہا ہو۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کسی نے ان کا سر کاٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کام ٹھیک طرح سے نہیں کیا گیا تھا۔ ان کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی کی لہریں دیکھ کر سر نکولس نے خوش ہو کر اپنا سر دوبارہ واپس اپنے گردن پر ایسے جما دیا جیسے وہ کبھی اکھڑا ہی نہ ہو۔ گریفنڈور کے نئے طالب علموں، مجھے امید ہے کہ اس سال سالانہ ہاؤس کپ جیتنے میں تم لوگ ہماری بھرپور مدد کرو گے۔ گریفنڈور اتنے لمبے عرصے تک بغیر جیتے ہوئے کبھی نہیں رہا۔ سلیدرن لگاتار 6 سالوں سے ہاؤس کپ جیت رہے ہیں۔ میرے لیے سلیدرن کے بھوت کی خوشی کو برداشت کرنا بہت دشوار ہوتا جا رہا ہے، سر نکولس نے کھانستے ہوئے کہا۔ ہیری نے سلیدرن کی میز کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہاں پر ایک خوفناک بھوت بیٹھا ہوا دکھائی دیا جس کی گھورتی آنکھیں بے حد ہیبت ناک تھیں۔ اس کا چہرہ دبلا تھا اور کپڑے چاندی جیسے خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ ہیری کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ بھوت میلفوائے کے ٹھیک پاس بیٹھا ہوا تھا، جو اس کی نشست پر کچھ خاص خوش نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر اتنا خون کیسے لگا ہوا ہے؟ شیمس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا اس سے، سر نکولس نے بڑی نزاکت سے جواب دیا۔ جب سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو بچا ہوا کھانا ان کی نگاہوں کے سامنے پلیٹوں میں سے غائب ہو گیا، اور پلیٹیں پہلے کی مانند چمکتی ہوئی صاف ستھری دکھائی دیں۔ ایک ہی لمحے بعد کھیر، فرنی اور شہد ملا دلیا ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اب ان کے سامنے ہر ذائقے کی یک بستہ آئس کریمیں، سیب کے پیڑے، گڑ کے لونگ چڑے، چاکلیٹی پیسٹریاں، مربے والی بالوشاہی، پیٹھا، اسٹرابریز، جیلی، چاولوں کا زردہ، اسپنج کیک سجے ہوئے تھے۔ جب ہیری نے گڑ کے لونگ چڑے کھانے شروع کیے تو گفتگو کا محور ان کے گھروں کی طرف مڑ گیا۔ میں ملاوٹی ہوں، شیمس نے کہا۔ میرے ڈیڈی مگل ہیں اور میری ممی جادوگرنی۔ ممی نے جادوگرنی ہونے کی بات تب تک نہیں بتائی تھی جب تک ان کی شادی نہیں ہو گئی تھی۔ یہ سن کر تو میرے ڈیڈ کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ سن کر باقی لوگ ہنس پڑے۔ اور تم نیول؟ رون نے پوچھا۔ میری دادی نے مجھے پالا ہے اور وہ جادوگرنی ہے، نیول نے بتایا، لیکن پورا خاندان یہی سوچتا تھا کہ میں شروع سے ہی مگل تھا۔ میرے گریٹ انکل ایلگی ہمیشہ مجھے اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ مجھے جادو کا کوئی سبق حاصل کر لیں۔ انہوں نے مجھے ایک بار بلیک پول بند کے کنارے سے دھکا دے دیا۔ میں لگ بھگ ڈوب ہی گیا تھا، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا تھا اور میں پانی سے صحیح سلامت باہر نکل گیا۔ میں اس وقت 8 سال کا تھا۔ ایک دن ایلگی انکل چائے کی دعوت پر گھر آئے اور انہوں نے اسی دن مجھے پیروں سے پکڑ کر بالائی منزل سے نیچے اٹھلا لٹکا دیا۔
اسی لمحے میری گریٹ آنٹی اینڈی نے انہیں کھانے کے لیے انڈوں والا کیک دیا۔ دھیان بٹ جانے کی وجہ سے انکل ایلگی نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن میں چھوٹ کر نیچے گرتا چلا گیا، پورے باغیچے اور سڑک تک۔ وہ لوگ سچ مچ خوش تھے۔ دادی تو اتنی خوش ہوئیں کہ رونے لگیں، اور جب مجھے اسکول میں داخلہ ملا تو ان کے چہرے دیکھنے کے لائق تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ مجھ میں یہاں آنے جتنی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب ایلگی انکل کو میرے داخلے کا یقین ہو گیا تو وہ اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے خود جا کر مجھے مینڈک خرید کر دیا۔ ہیری کی دوسری طرف پرسی ویزلی اور ہرمائنی گرینجر پڑھائی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ وہ لوگ فوراً پڑھائی شروع کر دیں گے، سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے۔ میری خاص دلچسپی تبدیلی حیت کے مضمون میں ہے، یعنی کسی چیز کو دوسری چیز میں بدلنا۔ ظاہر ہے اسے بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، پرسی نے جواب دیا۔ ابتدا میں تمہیں چھوٹی چیزیں سمجھائی جائیں گی، جیسے ماچس کی تیلی کو سوئی میں بدلنا اور اسی طرح کی چیزیں۔ ہیری کے بدن میں اب حرارت پیدا ہو چکی تھی اور اسے نیند کے جھونکے آنے لگے تھے۔ اس نے ایک بار پھر اونچی میز کی طرف دیکھا۔ ہیگریڈ اپنے بڑے پیالے میں سے کچھ پی رہا تھا۔ پروفیسر میکگونیگل ہیڈ ماسٹر ڈمبلڈور سے باتیں کر رہی تھیں۔ عجیب و غریب پگڑی پہنے پروفیسر کوئرل ایک دوسرے استاد سے باتیں کر رہا تھا۔ اس پروفیسر کے بال سیاہ اور چپچپے تھے، ناک مڑی ہوئی اور جلد کی رنگت زرد تھی۔ یہ ایک دم اچانک ہوا۔ مڑی ناک والے پروفیسر نے پروفیسر کوئرل کی پگڑی کے پاس سے ہیری کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، اور ہیری کے ماتھے کے نشان میں تیز اور چبھتا ہوا درد اٹھا۔ اوچ! ہیری نے لاشعوری طور پر ایک ہاتھ ماتھے پر رکھ لیا۔ کیا ہوا ہیری؟ پرسی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، ہیری نے آہستگی سے کہا۔ درد جس طرح اچانک آیا تھا اسی طرح اچانک مٹ بھی گیا تھا، لیکن پروفیسر کی نظروں سے ہیری کو جو احساس ہوا تھا اسے دور ہٹانا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ احساس کہ وہ ہیری کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ پروفیسر کوئرل سے بات کرنے والے استاد کون ہیں؟ اس نے پرسی سے پوچھا۔ اچھا، تو تم کوئرل کو پہلے سے ہی جانتے ہو؟ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ کوئرل اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ پروفیسر اسنیپ سے بات کر رہے ہیں۔ پروفیسر اسنیپ جادوئی مرکبات کا مضمون پڑھاتے ہیں، لیکن وہ یہ مضمون ہرگز پڑھانا نہیں چاہتے۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ کوئرل کی جگہ پڑھانا چاہتے ہیں، تاریک جادو سے محفوظ رہنے کا فن۔ تاریک جادو کے بارے میں پروفیسر اسنیپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہیں۔ ہیری کچھ لمحے تک پروفیسر اسنیپ کو دیکھتا رہا، مگر اس نے ان کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا۔ آخر کار ان کے سامنے رکھی ہوئی شیرنی کی اشیاء بھی غائب ہو گئیں۔ اسی لمحے پروفیسر ڈمبلڈور ایک بار پھر کھڑے ہو گئے اور ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اچھا، اب جب ہم کھا پی چکے ہیں تو میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ سال کے آغاز میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سال اول کے بچے خاص طور پر یہ دھیان سے سنیں کہ تاریک یا اندھیرے جنگل میں کسی بھی حالت میں کوئی بھی فرد نہیں جائے گا، اور ہمارے کچھ سینئر طلباء بھی اس بات کا پورا دھیان رکھیں تو بہتر ہوگا۔ ڈمبلڈور نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں کا رخ ویزلی جڑواں بھائیوں کی طرف موڑ دیا تھا جو مسکرا رہے تھے۔ ہمارے چوکیدار مسٹر فلچ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سب کو یاد دلا دوں کہ مضامین کے پیریڈ کے دوران راہداریوں میں جادو کرنا منع ہے۔ کوئڈچ کی باقاعدہ مشقیں شش ماہی کے دوسرے ہفتے میں شروع کی جائیں گی۔ اپنے فریق کی ٹیم کے لیے کھیلنے میں جس کی دلچسپی ہو وہ میڈم ہوچ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال تیسری منزل کے دائیں حصے کی راہداری کو بند کر دیا گیا ہے اور اس میں جانے کی ممانعت ہے۔ مہم جوئی کی شوق کے باعث آپ یقیناً دردناک موت کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہیری اس بات پر ہنس پڑا۔ وہ ان گنے چنے افراد میں سے ایک تھا جنہوں نے ایسا کیا۔ وہ سنجیدہ تو نہیں ہیں؟ اس نے پرسی کے کان میں سرگوشی کی۔ بالکل ہوں گے، پرسی نے ڈمبلڈور کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ عجیب ہے کیونکہ عام طور پر ہمیشہ وجوہات بتاتے ہیں کہ ہمیں کہیں پر جانے کی اجازت کیوں حاصل نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جنگل میں خونخوار جانور اور درندے رہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کم از کم انہیں ہم مانیٹروں کو تو وجہ بتا دینی چاہیے تھی۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم بستر پر جائیں اپنے اسکول کا گیت گائیں گے، ڈمبلڈور نے بلند آواز میں کہا۔ ہیری نے دیکھا کہ باقی اساتذہ کی مسکراہٹیں تھوڑی سمٹ گئی تھیں۔ ڈمبلڈور نے اپنی چھڑی کو ہلکا سا جھٹکا دیا جیسے وہ اس کے سرے سے مکھی بھگانا چاہتے ہوں۔ ایک لمبا سنہری ربن چھڑی سے نکلا جو میزوں کے اوپر اٹھا اور سانپ کی طرح لہراتے ہوئے الفاظ میں بدل گیا۔ سب اپنی من پسند دھن منتخب کر لیں اور اب ہم شروع کرتے ہیں، ڈمبلڈور نے کہا۔ بڑے ہال میں یہ الفاظ گونج اٹھے۔ ہاگورڈ ہاگورڈ جھوم جاؤ ہاگورڈ، مہربانی کر کر ہمیں کچھ سکھاؤ جھٹ پٹ، چاہے ہم بوڑھے ہوں اور ہوں گنجے منجے یا پھر چھلے گھٹنوں والے لڑکے نٹ کھٹ، تھوڑا دلچسپ جادو ہمارے سر میں تم بھر دو، دور سے آئے ہیں تمہارے پاس جھٹنا جھٹ، ابھی ہماری کھوپڑی میں صرف ہوا بھری ہے، ہمارے دماغ کی کھڑکیوں پر دو دستک کھٹا کھٹ، اور ہے میرا من مکھیوں اور کچرے جیسا سامان، نکھارو دھو اور پھر سے دو سنوارو دھرپٹ، ہمیں سکھاؤ جانے کے لائق جو ہیں چیزیں، یاد دلاؤ جو ہم بھول چکے مستی میں، فٹافٹ،
اپنی بہترین کوشش کرو، باقی ہم کر لیں گے۔ زندگی کے بادلوں میں ہو رہی ہے گھٹا گھٹ، سکھاؤ جب تک ہمارا دماغ نہ پک جائے، دل سے خوشی پھوٹے اور آنکھوں سے نم نٹ۔ ہر ایک نے یہ گیت الگ الگ وقت میں ختم کیا تھا۔ آخر میں سے ویزلی جڑواں بھائیوں نے بہت دھیمے ماتمی سروں میں گا رہے تھے۔ ڈمبلڈور نے اپنی چھڑی سے ان کے آخری سطروں کو دوبارہ ظاہر کیا۔ گیت ختم ہونے پر باقی لوگوں نے تالیاں بجائیں اور ڈمبلڈور نے سب سے تیز تالی بجائی۔ عمدہ سروں کا انتخاب، انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں جو جادو کرتے ہیں یہ اس سے بڑا جادو ہے، اور اب سونے کا وقت ہو چکا ہے، جائیے اور اپنے بستروں میں گھس جائیے۔ گریفنڈور کے منتخب سال اول کے بچے آپس میں بات کرتے ہوئے طلبہ کے ہجوم کے درمیان سے گزرتے ہوئے پرسی کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ وہ لوگ بڑے ہال سے باہر نکلے اور سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ ہیری کا پیر ایک بار پھر بہت وزنی ہو رہا تھا، لیکن صرف اس لیے کیونکہ وہ بہت تھک چکا تھا اور اس نے زیادہ کھا لیا تھا۔ غنودگی کے مارے اس کا برا حال تھا، اسے اتنی نیند آ رہی تھی کہ اسے یہ دیکھ کر حیرت بھی نہیں ہوئی کہ راہداریوں میں لگی تصویروں کے لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے وقت اشارے کر رہے تھے۔ جب پرسی دوبارہ انہیں ایسے دروازوں سے لے گیا جو پھسلنے والے چکنا فرش اور جھولتے ہوئے دبیز پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے تو اسے کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ سبھی بچے جمائیاں لیتے ہوئے اور اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے۔ سیڑھیاں تھیں کہ شیطان کی آنت کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ ہیری سوچ رہا تھا کہ ابھی انہیں کتنی اور دور جانا پڑے گا کہ اچانک پرسی رک گیا۔ چھڑیوں کا ایک بڑا گٹھا راستے کے درمیان بالکل ہوا میں تیر رہا تھا۔ جب پرسی آگے کی طرف بڑھا تو گھٹ سے چھڑیاں ایک ایک کر کے ان پر گرنے لگیں۔ پیوس ہے ایک شرارتی بھوت، پرسی نے سال اول کے بچوں کو بڑبڑا کر آگاہ کیا۔ پیوس سامنے آؤ، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ جواب میں ایک تیز اور بیہودہ آواز سنائی دی، جیسے کسی نے غبارے میں سے ہوا نکال دی ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں خونی نواب کو بلا لوں؟ پرسی نے چیخ کر کہا۔ پٹاخ جیسی آواز کے ساتھ ایک تاریک آنکھوں اور چوڑے چہرے والا پستہ قد آدمی سامنے ظاہر ہو گیا جو ہوا میں تیر رہا تھا اور چھڑیوں کے گٹھڑ پکڑے ہوئے تھا۔ واہ کیا بات ہے، اس نے شفقانہ کھلکھلاہٹ کے ساتھ کہا۔ سال اول کے بچے، ایلی ایلی ایلی، کتنے مزیدار چہرے ہیں، لطف آئے گا۔ وہ اچانک ان کی طرف جھپٹا۔ سب نے اپنے سر جھکا لیے۔ پیوس دور ہٹو ان سے، ورنہ میں خونی نواب کو اس بارے میں بتا دوں گا۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں پیوس، پرسی نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ پیوس نے اپنی زبان باہر نکال کر اسے چڑھایا اور پھر ہوا میں تحلیل ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے چھڑیوں کے گٹھڑ کو نیول کے سر پر پھینک دیا تھا۔ انہوں نے اسے دور جاتے ہوئے سنا اور جاتے جاتے وہ ذرہ بختر کی سجاوٹی انگرکھے سے جان بوجھ کر ٹکراتا ہوا گیا۔ جب وہ دوبارہ چل پڑے تو پرسی نے پیچھے مڑ کے بتایا، تمہیں پیوس سے ذرا بچ کر رہنا پڑے گا۔ صرف خونی نواب ہی واحد بھوت ہے جو اسے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ خونی نواب سلیدرن کے ہال کا بھوت ہے، پیوس اب مانیٹروں تک کی بات نہیں سنتا۔ لو ہم پہنچ گئے۔ راہداری کے آخری سرے پر گلابی ریشمی پوشاک میں ایک بہت فربہ عورت کی تصویر ٹنگی ہوئی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر دھیمے دھیمے مسکرا رہی تھی۔ جب وہ اس کے سامنے پہنچے تو بولی، شناخت کرائیے کیپٹن ڈریکونس، پرسی نے تیز آواز میں کہا۔ تصویر آگے کی طرف جھکی اور دیوار میں ایک بڑا سا گول سوراخ دکھائی دیا۔ وہ سب اس میں سے گزرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ نیول کو ایک پیر اٹھانے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑی اور ان لوگوں نے خود کو گریفنڈور کے ہال میں پایا۔ یہ گدے دار کرسیوں سے بھرا ہوا ایک شاندار بڑا کمرہ تھا۔ پرسی نے لڑکیوں کو ایک دروازے سے ان کے کمرے تک پہنچایا اور لڑکوں کو دوسرے دروازے سے ان کے کمرے تک۔ چکردار سیڑھیوں کے سب سے اوپر والے سرے پر پہنچنے کے بعد ظاہر تھا کہ وہ بلند و بالا مینار میں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے آخرکار اپنے بستر سیدھے کیے۔ وہ 5 پلنگ تھے جن پر گہرے سرخ رنگ کے مخمل کے پردے لگے تھے۔ ان کے صندوق پہلے ہی آ چکے تھے۔ وہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بات کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ انہوں نے اپنا یونیفارم اتارا اور پاجامے پہنے اور پھر بستر پر لڑک گئے۔ کھانا شاندار تھا ہے نا؟ رون نے پردے کے پیچھے سے ہیری کو مخاطب کیا۔ دور ہٹو اسکریبرز، وہ میری چادر کتر رہا ہے۔ ہیری نے رون سے پوچھنے والا تھا کہ کیا اس نے گڑ والے لونگ چڑے کھائے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا ہیری فوراً ہی نیند کی وادی میں اترتا چلا گیا۔ شاید ہیری نے کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا، کیونکہ اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ وہ پروفیسر کوئرل کی پگڑی پہنے کھڑا تھا جو اس سے باتیں کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ اسے فوراً سلیدرن میں جانا پڑے گا کیونکہ یہی اس کی تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ ہیری نے پگڑی کو بتایا کہ وہ سلیدرن میں نہیں رہنا چاہتا۔ پگڑی بھاری ہوتی چلی گئی۔ ہیری نے اسے اتار کر پھینکنے کی کوشش کی لیکن پگڑی اس کے سر پر کستی چلی گئی، جس سے اسے درد ہونے لگا، اور پھر وہاں پر میلفوائے دکھائی دیا جو اسے پگڑی سے دھینگا مشتی کرتے ہوئے دیکھ کر استہزائیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ پھر میلفوائے مڑی ناک والے پروفیسر یعنی اسنیپ میں بدل گیا، جس کی ہنسی اونچی اور سرد شفقانہ ہوتی چلی گئی۔ سبز روشنی کی ایک چکا چوند برپا ہوئی اور ہیری پسینے میں شرابور کانپتا ہوا جاگ گیا
اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اس نے کروٹ بدلی اور پھر سے سو گیا۔ اب وہ اگلے ہی دن کی صبح کو بیدار ہوا تھا۔ وہ رات کے عجیب و غریب خواب کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔